طلاق دے مسائل گزشتہ آیات تھی چل رہے ہیں۔ نکاح دیاں دو حیثیتاں، ایک نکاح دی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح معاملات ہونے ایک دوے نال لین دین کوئی بھی معاملہ طے کر دیں یا معاہدہ کر دیں لین دین دے معاملات اس طرح دا ایک معاملہ ہے، اور دوسری حیثیت نکاح دی یہ ہے کہ یہ سنت ہے، عبادت ہے، دو حیثیتاں اس دیاں ہیں۔ لیکن معاملہ یہ اس طرح دا نہیں ہے کہ جس طرح اسی کوئی چیز 10 روپے دی کسی کو لے لی 100 روپے دی لے لی، بلکہ انہاں معاملات دی یہ بلند تر ہے، یہ سطح انہاں دی بلند ہے، کیونکہ اس دی حیثیت ایک عبادت دی بھی ہے، اور کچھ اس دا طرز جڑا وہ باقی معاملات نالوں معاہدات نالوں مختلف ہے۔ اس سے واسطہ اور کچھ اس نے شرائط بھی ہیں کہ نکاح ہر مرد دا ہر عورت نال نہیں ہو سکتا، جڑے محرم مرد نو محرم عورتاں نال نکاح نہیں کر سکتے، اور بہت زیادہ تفصیل ہے اس دی کہ کیڑے مرد دا کیڑی عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا، یا ایک وقت وچ دوواں بھیناں نال انسان نکاح نہیں کر سکتا کہ پہلی بھی اپنے نکاح چ موجود ہوا اس دی دوسری بھین نال بھی نکاح کر لو، یا اس طرح دے مختلف مسائل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باقی معاملات دے اندر سانوں گواہاں دی ضرورت نہیں پینی، ہاں کسی جگہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو پھر گواہاں دی ضرورت پینی ہے۔ عام روٹین وچ اسی دیہڑی جڑے معاملات کردے ہیں لین دین کردے ہیں ایک دوے نال معاہدے کردے ہیں اودے گواہاں دی ضرورت نہیں ہونی، لیکن اے معاملہ ای ہو جائے معاہدہ ای ہو جائے کہ اس دے اندر گواہاں دی ضرورت ہونی ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس نکاح کر لین گواہ موجود نہیں، وہ آپس بعد آکھدے بھی ہیں کہ اسی نکاح دوواں کیتے ہیں، لیکن چونکہ اس ٹائم گواہ نہیں ہے شریعت اس نکاح نو بھی باطل قرار دینی ہے کہ نکاح درست نہیں ہے، اس واسطے گواہاں دا ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ وہ دو اقرار کر رہے ہیں، یہ نہیں کوئی کہ انکار کرے، دو اقرار کر دیں کہ ساڈا آپس نکاح ہوا ہے، لیکن چونکہ انہوں دا نکاح گواہاں دی عدم موجودگی جو ہے اس واسطے انہوں دا نکاح باقی نہیں ہے، شریعت آدھی ہے کہ دوبارہ نکاح کرن۔ اس واسطے نکاح چاہے وہ معاملہ ہوا چاہے یہ عبادت ہوا، اس دی حیثیت باقی چیزاں نالوں بڑی مختلف ہے۔ پھر اے نکاح اس نو جس طرح ایک نکاح کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے قانون ضابطہ بنایا اس کے اندر شرائط ہیں، اسی طرح یہ معاہدہ معاملہ ختم کرنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ قانون قاعدے بنائے۔ باقی معاملے اسی 1 منٹ دے اندر ختم کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز لین دین ہون لگی ہے ایک انسان آتا جی میں نہیں لینی، یا لے کے میں واپس لگیاں کرن، اور تھوڑی دیر اندر چیز ختم ہو جانی ہے۔ لیکن نکاح اس طرح نہیں ہے کہ نکاح ہوا تو جلدی جلدی اس کو ختم کر دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے ایک طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق، پھر عدت، پھر درمیان چ رجوع دی حیثیت رکھی ہے، پھر خلا دی حیثیت رکھی ہے، پھر باقی برادری والوں کو حکم ہے کہ تسی کوشش کرو کہ انہاں آپس رضینامہ کرا دیو، یعنی یہ ساریاں چیزاں اس دے اندر این یکدم باقی معاملات آ رہے ختم نہیں ہو جانا۔ طلاق دے بارے الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ طلاقاں 2 وارین، یعنی ویسے تو طلاقاں 3 ہیں لیکن او طلاقاں کہ جڑیاں طلاقاں دے کے انسان واپس اپنی بیوی نو لیا سکتا ہے، چاہے عدت دے دوران رضینامہ کر کے رجوع کر لوے یا عدت گزرن تی بعد او دے نال نکاح دی صورت اس نو واپس لے وے، او 2 ہی طلاقاں۔ پہلیاں 2 طلاقاں جڑیاں ہیں اس دے اندر انسان نے اختیار ہونا ہے کہ چاہے عدت دے دوران اس نو واپس لے وے رضینامہ کر کے، اگر عدت گزر گیا پھر اس کے بعد او دے نال نکاح کر کے واپس لے وے، اور اے 2 طلاقاں اگر یہ دے چھڑیاں ہون اس کول 1 طلاق دی ملکیت رہ گئی ہے، آئندہ اگر یہ 1 طلاق دے دینا ہے یا او 2 دے گا کچھ عرصے بعد تیسری دے دینا ہے تو پھر اس کا کوئی رستہ نہیں ہے اس بیوی نو واپس لے آن دا، نہ عدت دے دوران لیا سکتا ہے نہ عدت دی بعد اس دے نال نکاح کر سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاقاں 2 کیڑیاں کہ جنہ دے اندر انسان رجوع کر سکتا ہے، واپس عورت نو لیا سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ان 2 طلاقات کے بعد اللہ کی ذات فرمانی ہے یا تو اس نو اچھے طریقے نال روک لو بیوی نو کہ عدت دے دوران اس نو واپس لے وہ یا نکاح کر کے اس نو واپس لے وہ، لیکن اچھے طریقے نال، او تصریح بإحسان، یا اچھے طریقے نال اس نو فارغ کر دیو۔ اچھے طریقے نال مطلب یہ ہے کہ تسی 2 طلاقاں یا 1 طلاق دے دیتی ہے، دوبارہ تیسری دین دی اس نو ضرورت نہیں ہے کہ او خود بخود تواڈے نکاح چ نکل جاسی عدت گزرن تی بعد۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا، 2 طلاقاں اللہ کی ذات نے اتھے ذکر فرمایا، اور ان تیسری طلاق دے ذکر تی پہلا درمیان چ اللہ کی ذات نے خلا دا مسئلہ بیان کیتا ہے، لیکن اس تی پہلا تیسری طلاق دا ذکر کر کے پھر خلا دا مسئلہ شروع کر دیں۔ اللہ نے فرمایا 2 طلاقاں دا ذکر رکوع دے شروع چ ہو گیا، تیسری طلاق دا ذکر اللہ کی ذات نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، ہن اگر وہ تیسری طلاق اس نو دے دینے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، ہن اس واسطے او عورت حلال نہیں، یعنی نہ وہ عدت دے دوران اس نو واپس لیا سکتا ہے اور نہ عدت گزرن تی بعد نکاح کر کے اس نو واپس لیا سکتا ہے، جس طرح وہ پہلے 2 طلاقاں کر سکتا ہے۔
فلا تحل له من بعد، ہن اس واسطے عورت حلال نہیں ہے من بعد اس دی بعد۔ ہاں ایک صورت ہے وہ کیڑی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، ہن او عورت نکاح کرے کسی دوسرے خاوند نال، عدت گزارن تی بعد کسی دوسرے خاوند نال نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، ہن او دوسرا خاوند اپنی مرضی نال اگر اس نو طلاق دے دینا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ہن اس پہلے خاوند تے اس بیوی پر کوئی حرج نہیں، ان یتراجعا کہ اے آپس چون مل جان، یعنی دوسری جگہ نکاح کرے او خاوند اپنی مرضی نال اپنی کسی مجبوری یا ناچاکی دی وجہ تے اس نو طلاق دے، اس دی بعد عدت گزارا ہے، ہن اے پہلے خاوند نال مل سکتی ہے، یعنی اس دے نال نکاح دوبارہ کر سکتی ہے، پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، لیکن پہلے خاوند کول کس طرح جائے دی، اگر دوئے بندے مرد بھی عورت بھی یہ گمان کر دیں کہ ہن اسی اللہ دی حدود نو باقی رکھ سکتے ہیں، یعنی پہلی شادی تے انہاں دی نہیں چل سکی کسی وجہ تی، ہن اگر انہاں دا دوواں دا ذہن اے ہے کہ نہیں جی ہن اگر ساڈی شادی ہوئی تے ہن اسی اللہ دے احکامات نو پورا کر سکتے ہیں، اللہ نے جڑیاں ساڈے تے پابندیاں لائیاں نے شادی نو جڑا گا چلانا ہے ہن اسی چلا سکتے ہیں، ہن پہلے والے مسائل ساڈے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہون لے، اللہ نے فرمایا کہ پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اے اللہ تعالیٰ دی حدود جڑی اللہ نے بیان کیتیاں، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم واسطے کہ جڑی جاننی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ انتہائی باریک اور انتہائی حساس مسئلہ ہے، 3 طلاقاں دا مسئلہ جڑا ساڈے معاشرے دے اندر بعض دفعہ انسان، اور اصل تو یہی ہونا ہے کہ انسان غصے دے اندر طلاق دے دینا ہے، اور ہر بندے نے یہی ذہن چ رکھے کہ 3 کٹھیاں دینیاں، حالانکہ شریعت اس طرح اجازت نہیں دینی، ایک گناہ ہے 3 طلاقاں کٹھیاں دینیاں۔ شریعت دا یہ ہے کہ اگر شرعی طور تے تسی انتہائی مجبور ہو گئے ہو طلاق تانوں دینی پی گئی ہے، اس دا یہ ہے کہ عورت دے جلے پاکی دے دن آون نے، او دے خون یا ماہواری دے دن گزر گئے، جلے پاکی دے دن آون نے، او پاکی دے دن کہ جنہ پاکی دے دنہ دے اندر خاوند نے عورت دے نال ہم بستری نہ کیتی ہوئے، انہاں پاکی دے دنہ چ ایک طلاق دیو، پھر اس دی بعد اس نو ماہواری آفسی، اس دی بعد دوسرا پاکی دے دن جلا آون نے پھر دوسری دیو، پھر اس نو ماہواری آفسی، اس دی بعد جب تیسری دفعہ اس دے پاکی دے دن آون نے پھر تیسری طلاق دیو۔ اگر اس طرح دینی ہے 3 طلاقاں دینی ہیں تو پھر ایک ہر طہر وچ یا پاکی دے دناں وچ ایک طلاق کر کے دیو، 3 طلاقاں اکٹھیاں نہ دیو۔ ویسے تو ایک طلاق نال بھی انسان دا مقصد پورا ہو جانا ہے، مقصد کیا ہے کہ بیوی میرتی الگ ہو جائے، تو انسان ایک طلاق بھی دے چھوڑا اس نو، تو وہ عدت گزرن تی بعد ویسے ہی تواڈے نکاح چ نکل جاسی۔ اس صورت آسانی یہ رہسی کہ اگر بعد کسے ٹائم رضینامہ کرنا پہ گیا، مسالت کرنی پہ گئی ہے تو تانوں نکاح دی گنجائش ہو سی، لیکن اگر 3 اکٹھیاں دے دیتیاں ہون تو نہ عدت دے دوران بندہ رجوع کر سکتا اور نہ بعد، اور عموماً اس طرح ہونا ہے کہ انسان غصے دے اندر 3 اکٹھیاں دے دینا اور بعد جی بچیاں دے مسائل، میرے اپنے مسائل، کار دے مسائل، برادریاں دے مسائل، سارے جڑے خرابیاں دیکھ دیں، پھر جی کچھ بندے رل جانے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے کہڑے لکھت پرت ہوئی ہے، زبان نال ہی دیتی ہیں، حالانکہ طلاق تو زبان نال ہی دینی ہے، لکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اور تو طلاق ہو گئی ہیں 3، ہوں جی رضینامہ کر لو تو 60 مسکیناں کھانا کھلا دو، تو سارے مسئلے اپنے کولو بنائیں، اور ایک ساری زندگی حرام کاری دے اندر اس مرد تو عورت دی گزر رہی ہے۔ پہلا یہ چیز نہیں سوچ دے کہ اسی یہ کم کے لگے ہیں کرن، جدو سارا کم ختم ہو جانا ہے پھر جی فلانے پاسو فتویٰ لے وہ، فلانے پاسو فتویٰ لے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرات صحابہ کرام، قرآن مجید، احادیث، تابعین، تبع تابعین، سارے مفسرین، محدثین، فقہا، سارے اس چیز کا انہوں نے اجماع ہے کہ 3 طلاقاں 3 نہیں ہونی ہیں۔ 3 طلاقاں اگر کوئی انسان نے دے چھڑے ہیں، جس طرح قرآن نے اندر وضاحت ہے، اور ایک لمبا مسئلہ ہے جڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، اور اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو علماء کو انسان نو پوچھ لینا چاہیے، اس بارے انتہائی حساس اور باریک مسئلہ ہے، ساری زندگی دا مسئلہ ہے، اگوں حلال اور حرام کاری دا مسئلہ ہے، پھر اولاد دا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں نو ذہن چ رکھ کے اس دی طرف قدم اٹھانا چاہیے، اور اس دی معلومات انسان نو ہونی چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جس ٹائم تسی طلاق دے چھوڑو اپنی بیویاں نو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، او اپنی عدت نو پہنچ جان، یعنی عدت انہوں نے پوری ہونا لی ہوئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ دیکھو قرآن بار بار آکھ رہا ہے کہ انہوں نے واپس لے وہ، کیوں کہ شریعت نے جڑا نکاح دا معاملہ کرانی ہے، شریعت دا مقصد یہ نہیں ہونا کہ تیسرے دن نواں نکاح کر لو پھر اس نو چھوڑ دیو پھر نواں کر لو، مقصد یہ ہونا ہے کہ اے جڑا عقد ہے یا نکاح ہے، معاہدہ جڑا یہ انسان دے مرن تک چلا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہوں نے اچھے طریقے نال روک لو، یعنی اچھی نیت نال، اچھے احوال نال اس نو روک لو۔ او سرحوهن بمعروف، یا اگر تہاڈی نیت ٹھیک نہیں ہے پھر انہوں نے اچھے طریقے نال فارغ کر دو۔ بعض دفعہ یہ ہونا ہے کہ طلاق دے اندر اتنے مسائل بن دیں کہ ایک دشمنی دا مسئلہ بن جانا ہے، خاوند دے ہاتھ چونکہ وقتی طور تے اختیار ہونا ہے، وہ
وہ کوشش کرتا ہے اگلیاں نو ذلیل کرن دی، خوار کرن دی۔ بچے والے بیچارے اپنی جگہ پریشان، بار بار کورٹ جا رہے ہیں، کاغذات لیا رہے ہیں، بندیاں بلا رہے ہیں، منتاں ترلے کر رہے ہیں، کدے سامان پورا واپس نہیں کرتے، یا کوئی نہ کوئی انہاں درمیان ایسی کھچڑی پکا چھوڑ دیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا تو ختم کر دو اچھے طریقے نال، بچے اپنے گھر جائے تسی اپنے گھر، لیکن یہ ہے کہ اس نو بار بار کھجل کرنا، دشمنی بنانی، اگوں انہاں نو ذلیل کرنا، چکر لوانے کچہریاں نے، جس کا اختیار چل جائے، بچے والے چلے وہ اس طرح کر دیں، بچی والے چل جائے وہ اس طرح کر دیں۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہنے کہ اگر رکھنا ہے اچھے طریقے نال رکھو، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے نال اس کو فارغ کر دیو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تسی اگر اس قرآن دی آیت عمل کر دیو کہ انہوں نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے اسی رجوع کر لینے ہیں عدت دے دوران یا نکاح کر لینے دوبارہ، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، تسی انہوں نے نہ روکو، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس واسطہ ہے کہ تاکہ آئندہ تسی اس کو تکلیف دیو یا زیادتی کرو، یہ اگر نیت ہے تو پھر تسی انہوں نے نہ روکو، پھر اچھے طریقے نال اس کو چھوڑ دیو۔ یعنی آئندہ بھی تواڈی نیت یہ ہے کہ آئندہ بھی میں اس کو مارساں یا ذلیل کرساں، یا جو پہلے مسائل ہے وہ پھر کرساں، یا نان نفقہ خرچہ اس کو نہ دین لیا، تو پھر قرآن نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ تسی نہ روکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جڑا بندہ یہ کم کرسی اس نے اپنی جان پر ظلم کیتا ہے۔ کیوں کہ وقتی طور تے خاوند کو اختیار ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہے، اللہ نے حساب بھی تو دینا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ دی آیات نو مذاق نہ بناؤ، یعنی نہ ایک تو عملاً مذاق نہ کرو، ویسے بھی فعلاً کہ گل بات دے اندر قرآن دا مذاق نہ بناؤ، اور دوسرا عمل دے اعتبار نال شریعت کسی چیز دی گنجائش دینی ہے تو اس دے اندر کیڑے کڈنا یا بار بار طلاق بھی دینی، پھر واپس لینا، پھر اس نو کھجل کرنا، پھر اس طرح دے کام نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ دی نعمتاں نو یاد کرو، علیکم جڑیاں تواڈے پر ہوئیاں، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور او جو کچھ اللہ نے تواڈے پر نازل کیتا ہے اپنی کتاب، والحکمہ اور حکمت یعنی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت، یعظکم بھی، اللہ کی ذات اس دے ذریعے تانوں نصیحت کر دی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز نو جانن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔